हेलो और खुश आमदीद। फिर जादूगर के भांजे की कहानी में आपको खुश आमदीद। हम 14वां बाब पढ़ रहे हैं, दरख्त का लगाया जाना। और अभी मामू एंड्रू को सुलाया गया और राजा फ्रैंक और रानी हेलन के लिए ताज बनाने लगे। आपके ख्याल से बहुत ज्यादा बोने एकदम से सोने के दरख्त पर पहुंचे। इससे पहले कि आप जैक रॉबिन्सन बोल सकते, उन्होंने तमाम पत्ते और डालियां उतार दी। और अब बच्चों को मालूम हुआ कि वो ना सिर्फ सोना के रंग का है बल्कि सच में सोने का बना हुआ है। वाज़ेह हो कि वो मामू एंड्रू के तस्वीर देखिए, मामू एंड्रू के सुनहरे सिक्के से उग गया था, वही जो उसके जेब से गिरे जब वो उल्टा लटकाया गया था। एकदम से बोने ने लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाई और भट्टी के साथ तमाम सोनाकारी का सामान रख दिया। और लम्हे में उनके काम की आवाजें सुनने में आ रही थी। वो बोने अपने काम से कितना प्यार करते थे। आग के शोले, भट्टी की गर्मी, सोने का पिघलना, हथौड़ियों के मार मार की आवाज। दो जमीनी चूहे आए जिन्हें अजलान ने सुबह को खुदाई करने पर लगाया था, जो कि उनके लिए पसंदीदा काम है। उन्होंने कीमती पत्थरों का ढेर पेश करके बोने के पांव में डाले और उन होशियार हाथों में 2 ताज तैयार हो गए। मगरिबी भारी ताजों की तरह नहीं, बल्कि हल्की और बारीक ताज जो आसानी से पहनाए जाए और जिससे पहनने वाला बहुत खूब लगे। बादशाह के ताज में याकूत थे और रानी के ताज में सब्ज जुमरुद थे। जब ताज दरिया में ठंडे किए गए, तब अजलान ने फ्रैंक और हेलन को अपने सामने घुटने टेकने को कहा और उनके सरों पर उसने ताज रखे। फिर उसने कहा, उठो नार्निया के बादशाह और रानी। बहुत बादशाहों के बाप और माँ जो नार्निया और जजीरे और अर्चन लैंड के हुक्मरान रहेंगे, मुंसिफ और रहमदिल और दलेर रहो, तुम पर बरकत हो। फिर सब अपने अपने तरीके से चिल्लाने और नारे लगाने लगे और शाही जोड़ा शर्म के मारे खड़े रहा और नहायत इज्जतदार लगा। और जब डिगोरी अभी नारे लगा रहा था, तब उसको अजलान की आवाज आई कि देखो। और तमाम भीड़ मुड़कर देखने लगी और उन्होंने ताज्जुब और खुशी का सांस भरा। कुछ ही दूरी पर उनके ऊपर एक लंबा दरख्त था जो पहले वहां नहीं था। गालिबन वो खामोशी से उग गया था, जैसे झंडा अपने खंबे पर ऊपर चढ़ जाता है जब वो सब शाही मकर्र पर गौर कर रहे थे। उसकी फैली हुई डालियों से छांव नहीं बल्कि रोशनी आती थी और उनमें से चांदी के सेब सितारों की तरह नजर आते थे। लेकिन सबसे खास चीज उसकी खुशबू थी, जिसने सबको सांस भरने पर मजबूर किया था। लम्हा भर कोई भी किसी और चीज का ख्याल नहीं कर सकता था। आदम के बेटे, अजलान ने कहा, तुमने बहुत खूब लगाया है। और तुम नार्निया के लोगों, इस दरख्त का खास ख्याल रखना, क्योंकि ये तुम्हारा हिफाजती सिपर है।
وہ جادوگرنی جس کے بارے میں نے بتایا تھا دور کے شمال میں بھاگ گئی ہے۔ وہ دیر تک وہاں رہ کر کالا جادو سیکھتی جائے گی، لیکن جب تک یہ درخت یہاں تندرست ہے وہ یہاں نارنیا میں نہیں آئے گی۔ وہ اس درخت کے 100 میل کے نزدیک آنے کی جرت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ خوشبو جو تمہارے لیے خوشی اور زندگی اور تندرستی بخش ہے، اس کے لیے موت اور خوف اور نا امیدی کا سبب ہے۔ سب بڑے احترام سے درخت کو دیکھ رہے تھے جب اذلان ایک دم سے اپنے شاہی سر موڑ کر، جس سے سنہری شوائیں پھیل گئی، بچوں پر نظر کرنے لگا۔ کیا ہوا بچے؟ اس نے کہا، کیونکہ اس نے ان کو سرگوشی میں بات کرتے پکڑ لیا تھا۔ ہائے اذلان صاحب، ڈگوری نے لال ہو کر کہا، مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا۔ جادوگرنی نے ان سیبوں میں سے ایک کھایا ہے، اس ہی درخت سے جہاں سے میں لایا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ سب کچھ نہیں بتایا جو وہ سوچ رہا تھا، لیکن پالی نے اس کے لیے کہہ دیا۔ شروع سے ہی ڈگوری کو زیادہ ڈر تھا کہ کبھی بھی نادانی کی بات نہ کروں۔ ہم سوچ رہے تھے، پالی نے کہا، کہ غلطی ہوئی ہے، اور اصل میں اس درخت کی خوشبو سے اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تم نے یہ کیوں سوچا ہوا کی بیٹی؟ اذلان نے کہا۔ کیونکہ اس نے ایک تو کھا لیا ہے بیٹی، شیر نے کہا، اسی لیے اب یہ سیب اس کے لیے خوفناک ہو گئے ہیں۔ وہ جو پھل توڑ کر کھاتے ہیں لیکن غلط طریقے سے اور غلط وقت پر، ان کے لیے وہ پھل خوف کا باعث بنتا ہے۔ پھل بذات خود اچھا ہے، لیکن وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھنے والی ہے۔ راجہ فرینک اور رانی ہیلن اور بونے اور جانور سب خوشی بنا رہے ہیں، اور پیچھے درخت بھی ہے، سیب والا درخت دیکھیے، اور باقی لوگ، اذلان، جس نے غلطی سے وہ پھل کھایا وہ پھر اس درخت سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھ گئی، پالی نے کہا، اور شاید اس لیے وہ اس کے لیے کامیاب بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے غلط طریقے سے کھایا ہے، یعنی وہ ہمیشہ جوان وغیرہ نہیں رہے گی۔ افسوس، اذلان نے کہا اور اپنا سر ہلایا، وہ ہوگی۔ چیزیں اپنی اپنی فطرت کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اس کو اپنے دل کی آرزو مل گئی ہے، وہ نہ کبھی تھک جائے گی اور تا ابد وہ جیتی رہے گی، جس طرح دیوی ہو۔ لیکن اتنے لمبے عرصے سے برے دل کے ساتھ صرف کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ ہے، اور اب بھی وہ اس بات کو سمجھنے لگی ہے۔ سب کو وہی دیا جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ آخر میں ان کو پسند نہیں آتا۔ میں کھانے کے قریب آیا، اذلان جی، ڈگوری نے کہا، کیا مجھے بھی؟ بالکل بیٹے، اذلان نے کہا، کیونکہ وہ پھل اپنا قدرتی کام کر لیتا ہے، اس کو کرنا ہی ہے، لیکن وہ ان کے لیے خوشی کا کام نہیں کرتا ہے جو اپنی مرضی سے توڑتے ہیں۔ اگر کوئی بھی نارنیا کا فرد وہاں سے سیب چوری لیتا اور یہاں لگاتا تاکہ نارنیا کی حفاظت کرے،
تو وہ حفاظت ضرور کرتا، لیکن وہ نارنیا کی حفاظت اس طرح کرتا کہ اس کو سخت اور ظالم قوم بنا دیتا، جس طرح چاند تھا، نہ کہ ایک خوشگوار اور اچھا ملک بنا کر، جس طرح کہ میری خواہش ہے۔ اور اس جادوگرنی نے تم کو ایک اور کام کرنے پر اکسایا تھا کیا؟ جی اذلان، اس نے امی جان کے پاس سیب لے جانے کو کہا۔ تو یہ جان لو کہ وہ سیب اس کو صحت مندی ضرور بخشتا، لیکن وہ تندرستی خوشی بخشنے والی نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے نہ تمہارے لیے، بلکہ وہ دن ضرور آتا جب وہ بھی اور تم بھی پیچھے دیکھ کر پچھتاتے اور کہتے کہ کاش اس بیماری سے مر جاتی۔ اور ڈگری کچھ کہہ نہیں پایا کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی امی جان کو بچانے کی امید کھو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو معلوم تھا کہ یہ شعر جو کہتا ہے سوچ سمجھ کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور سچ میں ایسی چیزیں ہیں جو اپنی محبوب کی موت سے زیادہ بری ہوتی ہیں۔ لیکن اب اذلان پھر سے بات کرنے لگا، اور وہ بھی بہت نرمی اور سرگوشی میں۔ تب وہی ہوتا اگر سیب چوری کا ہوتا بیٹا، لیکن وہ اب نہیں ہونے کا۔ جو میں اب دینے والا ہوں اس سے خوشی ہوگی۔ تمہاری دنیا میں وہ ابدی زندگی بخش نہیں ہوگا، لیکن تندرستی بخش ضرور ہوگا۔ تم جاؤ اور اس کے لیے ایک سیب توڑو۔ لمحہ بھر ڈگری کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کو ایسے لگا کہ دنیا الٹ گئی ہے، اور پھر جس طرح کے خواب میں ہو وہ درخت کے پاس گیا، اور بادشاہ اور رانی اور تمام جانور اس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس نے سیب توڑا اور اپنے جیب میں ڈال دیا۔ پھر وہ واپس اذلان کے پاس آیا۔ برائے مہربانی اس نے کہا، کیا ہم ابھی گھر جا سکتے ہیں؟ وہ شکریہ کہنا بھول گیا تھا، لیکن وہ کہنا چاہتا تھا اور اذلان کو معلوم تھا۔ خدا حافظ، آپ کے دن اچھے رہے، آپ بہت بابرکت رہے۔ گڈ بائے۔